سوال آئے تھے دونوں، تو میں نے کہا ان کا خلاصہ پہلے کر دوں پھر آگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں آج کل آپ خود پتہ ہے کہ یوٹیوب پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑی رہتی۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ کسی نے بتایا ہے کہ اگر مرحوم کو قربانی میں شریک کر لیا گیا تو پوری قربانی خراب ہو جائے گی۔ مثلاً یہ کہ ایک گھر میں 5 حصے تھے، میاں بیوی بچے وغیرہ، اور اب جب دیکھا تو مرحوم ماں باپ کو 2 کو ملا لیا کرنے سے سب قربانی خراب ہو گئی۔ ایسا نہیں بھائی، البتہ اگر اس طرح ہے کہ 7 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ اگر اس بنیاد پہ آ جائے کہ ہم چلو ٹھیک ہے ایک کم پڑ رہا، ہم کو گوشت لانا ہی ہوتا بازار سے، یہاں سے لے لیں گے، تو گوشت کھانے کی نیت سے اگر شریک ہو گئے تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ ان مرحومین کے لیے بالکل جائز ہے ان کو شریک کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر بندے کو حیثیت ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو والدین کی طرف سے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، امہات المومنین جو مائیں ہیں ہماری ان کی طرف سے کرے۔ کرنے کے 2 طریقے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نام سے حصہ لے لے نفلی، ایک تو ہوتا ہے کہ جس پر واجب ہو کہ مسلمان عاقل اور بالغ صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی واجب۔ یہ جو ہمارے حجاج گئے ہیں حاجی لوگ، کوئی اس میں غریب جاتا ہے حج کے لیے، حج تو غریب پہ فرضی نہیں ہوتا، مگر وہ معاف ہو جاتی ہے قربانی کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں، کچھ دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، کچھ مدینہ منورہ میں ٹھہرے، ختم، قصہ ختم۔ ہاں انڈیا پاکستان کے جو لوگ آتے ہیں وہ آتے 45 دن کے لیے، 50 دن کے لیے، تو وہ مقیم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بھی قربانی ہے اور حج کی بھی قربانی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ تو قربانی میں اگر مرحومین کی طرف سے کرنا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہیں، اپنے نام سے آدمی حصہ لے لے اور نفلی چیز میں یا نفلی عمل میں چاہے جتنوں کو شریک کر لے آدمی، ثواب پہنچا دے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الثواب، ثواب پہنچانا۔ مگر ایک بات ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال پہ ہم کیا کرتے ہیں، تیسرے دن دوسرے دن موٹے موٹے لوگوں کو جو اعزاء اور اقربا ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کو بلا کے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ایصال ثواب ہو گیا، کہاں سے جائے گا۔ اس کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ ایک آدمی لیٹر لکھے، خط، اور وہ دیکھے جو پوسٹ آفس کا گورنمنٹ کی طرف سے ڈبہ لگا رہتا ہے، وہ کہے کہ یہ تو صاف نہیں گندہ ہے، یہ میرے پاس بہترین سوٹ کیس ہے، اس میں ڈال لے، تو وہ خط پہنچنے والا قیامت کے دوسرے دن میں نہیں پہنچے گا، اور وہی اسی ڈبے میں ڈالنے کے بعد وہ باضابطہ مین پوسٹ آفس ہو جائے گا، مہر لگے گی، اور اس کے بعد وہ آگے چلا جائے گا، پہنچ جائے گا۔ تو اسی طرح جو ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کیا گیا ہے وہ غریبوں کے ڈبے میں ڈالیں گے تو پہنچے گا، مالدار لوگ کھا لیں گے تو ایسا ہو گیا جیسے ایک جیسے نکالا دوسرے میں ڈال لیے۔ تو یہ جو ہم لوگ دعوتیں کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ دعوت کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں یہ تو ایصال ثواب کا گئے ہیں، تو کہتے ہیں تو ایصال ثواب میرے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہے، میں کیسے کھاؤں گا، یہ زکوٰۃ کا کھانا ہے یہ۔ اس لیے ایسی دعوتوں میں چلا جائے آدمی، تعزیت کے لیے جائے، پرسہ دینے کے لیے جائے، لیکن یہ کہ وہ کھانا آدمی مالدار آدمی نہ کھائے، تو کہے غریبوں کا ہی، غریبوں کے لوگ۔ تو قربانی کی 2 شکل، اپنے نام کر کے مرحومین کو ان کا ثواب پہنچا دے، ہزاروں کو کر سکتے ہیں ایک عمل میں، نفلی عمل میں، فرض تو اپنی طرف سے ہوگا۔ اب میں نے مغرب پڑھی، اب ابھی مغرب میں نیت کر لوں کہ میرے ابا کی طرف سے مغرب ہوگی، میری وجہ کہاں گئی پھر؟ تو جو اپنے اوپر واجب اور فرض ہے وہ تو ہم ادا کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی کام کرتے ہیں اس میں ہم کئیے کو شریک کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو 7 حصے ہیں ان 7 حصوں میں مرحومین کا نام خود ڈال دیں، ابا کا نام ڈال دیں، تبھی قربانی خراب نہیں ہوگی، ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا۔ تو دونوں طریقے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ
دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے جو حجاج جا رہے ہیں، کچھ آج جانے والے ہیں، کچھ کل جانے والے ہیں، کچھ 2 ایک دن میں جانے والے ہیں، تو بعض لوگ قران کریں گے۔ قران کہتے ہیں کہ جب بالکل قریب مدت ہوتی ہے تو زیادہ لمبا عرصہ اور وقفہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ لوگ میقات سے جب نیت کرتے ہیں تو حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو ابھی ایک گروپ جا رہا تھا، وہ ایک خاتون میرے پاس پڑھتی ہیں تو پریشان ہو گئی، کہنے کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ حج کی بھی صحیح ہوتی طواف اور صحیح، اور عمرے کے لیے بھی طواف اور صحیح۔ تو میں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ کہنے کہ نہیں، ہمارے جو معلم ہیں ساتھ میں جو جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ عمرہ جب کریں گے آپ قران میں تو عمرے میں 2 ارکان ادا کریں گے، ایک تو طواف اور دوسرے سعی، سر نہیں منائیں گے کیونکہ ابھی اسی احرام میں رہنا ہے، آپ کو قران کی نیت کی ہے۔ تو اب آپ مینا چلے جائیں گے اور مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ سے واپس آئیں گے آخری طواف کرنے کے لیے، طواف زیارت، جو طواف افاضہ، طواف فرض، بہت نام ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ عمرے والی صحیح کافی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں بھائی ایسا نہیں، بھائی حج کے جو 6 واجبات گنائے جاتے ہیں تو اس میں ایک واجب رمی، سعی، مزدلفہ، تو صحیح کرنا بھی تو واجب ہے، تو جان بوجھ کے واجب چھوڑنا ہوا یہ، تو اس لیے اس کا خیال رہے۔ کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ زیادہ سے اتنا کر لیں کہ جب گروپ آپ کا طواف زیارت کرنے کے لیے آئے مکہ مکرمہ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی واپس ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، آپ لوگ صحیح نہیں کر رہے، ہم اپنی ٹیکسی سے آ جائیں گے، اور ایڈریس وغیرہ یاد رکھیں، جہاں ٹینٹ ہے وہاں گڑبڑ ہوتا ہے بعض مرتبہ، تو آپ اپنی صحیح بھی کر لیں، صحیح کرنے کے بعد آپ چلے جائیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کا حج بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو سارے ارکان کے ساتھ آدمی ادا کرے، اتنی محنت اور مشقت کر کے گیا ہے۔ اب بعض مرتبہ دیکھا دیکھی لوگ دوسرے مسلک والوں پر دیکھ کے عمل کر لیتے ہیں، اس میں ہو جاتی ہے پریشانی بعض وقت۔ تو ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے مقامی جو علماء ہوں ان کے نمبر آدمی ساتھ میں لے کے چلا جائے، اگر ضرورت پڑے تو ان کو کال کر لے، میسج کرے کہ بھئی ایسی ایسی صورتحال ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اپنے علماء سے پوچھے، دیر نہیں لگتی، بتا دیتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ، جگہ جگہ پہ ہر مسجد میں تو آج کل فراوانی ہے الحمدللہ، بیٹھے ہوئے۔ یہ 2 مسئلے تھے۔ آگے آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ تو پہلی بات منافقین کی آئی تھی۔ دیکھیے مومنین کے بارے میں 4 آیتیں آئیں، 5ویں تو نتیجے کے اولئک کا، 2 کفار کے بارے میں، اور منافقین کی آیتیں تفصیل سے آئی ہیں 13 آیتیں، 1 2 نہیں۔ فارسی والے اس کو کہتے ہیں مارے آستین، مار کے معنی سانپ، آستین کا سانپ کس کو کہتے ہیں، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل قریب پہنچ جاتا ہے نا، وہ ڈس لے گا آسانی کے ساتھ۔ تو منافقین جو ہیں وہ مارے آستین ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت کسی پہ ہو تو امانت میں خیانت کرے۔ اب اگر ہم ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں تو گویا کہ نفاق کی یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، ہم کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ 1 4 3 4 جتنی صفتیں ہو رہی ہم سوچتے نہیں بات مرتے ہوئے اور آ جاتے ہیں اس میں۔ جیسے دیکھیں پہلے بتایا گیا اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں آج کل ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں پرسوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا بھی آپ کا تو جاب ہوگا، کہنے سک لیو لے لیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے بیمار ظاہر کر کے اور ہم حاضر ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ تو ان بزرگوں نے بتایا، کہنے لگے تم 4 گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو اس میں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بولو گے، بیمار ہو نہیں اور بیمار۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور $10-20 لیے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے وہ تو نہیں کرتے، لیکن میں دوسرے ڈاکٹروں بات کر رہا ہوں، یہاں والے ڈاکٹر ٹھیک ہے، ان میں رہنا ہے ہم کو بھائی، اس لیے خیال کر کے چلنا ہے۔ تو ڈاکٹر کو رشوت دینا پڑے گی، انڈیا پاکستان میں تو ہوتا ہے،
تو اس کو حرام پیسے دیے۔ نمبر 3، آپ نے اتنی دیر کی تنخواہ بھی لی۔ تو ایک آپ جھوٹ بولے، دوسرے ڈاکٹر نے جعلی سرٹیفکیٹ بنایا، پیسے لیے رشوت کے، اور آپ نے اتنی دیر کی تنخواہ بھی لی بیماری کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم یہ تو ترجمہ کر دیتے اذا حدث کذبا، کہ جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، لیکن یہ کہ ہم وہی چیزیں کیا کرتے ہیں۔ بات دیکھیے، تحریری جھوٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے لکھا تھا، زبان سے تو نہیں کہا تھا تو سمجھتے ہیں قلم سے لکھ دینے میں جھوٹ نہیں ہوتا، زبان سے بولنے میں خالی جھوٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو رقعہ چھاپتے ہیں شادی کا، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی 9:30 بجے نکاح ہوگا اور اس کے بعد مولانا بہاؤالدین صاحب آئیں گے اور شیروانی پہن کے اور دعوت ہوگی۔ آپ یہ بتائیے 9:30 بجے باراتی کہاں آتی ہے؟ دی آتی ہیں تو ہوتے نہیں کبھی بھی۔ میں آئی میں کام کر رہا تھا مولانا عبداللہ سلیم صاحب کے یہاں، تو بورڈنگ کی نگرانی ذمہ داری تھی۔ تو ایک صاحب یہیں کے، یہ MCC کے قریب مسجد، اس میں میں قرآن بھی سنا چکا ہوں 2-3 سال، تو ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگے بہن کا نکاح ہے اور آپ کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ایک بات، میں 1 گھنٹے کے لیے تو آ سکتا ہوں انتظام کر کے۔ کہنے لگا 1 گھنٹے تو کافی ہے، میں لے جاؤں گا، لے آؤں گا۔ تو میں نے وہاں ذمہ داروں سے کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے مجھے چھٹی چاہے، بہت ہے تو چلو 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ میں نے احتیاطاً 2 کہہ دیے۔ انہوں نے کہا کہ 10 بجے آپ واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو 10 بجا، 11 بجا، 12 بجا، میں نے کہا بھی نہ دولہا ہے نہ دلہن، وہ کیا کرا؟ کہنے لگے اب تو دلہن جو ہے بیوٹی پارلر سے نکل رہی ہے۔ اور میں نے کہا دولہا؟ کہنے لگے وہ اس کے بعد آئیں گے۔ تو میں نے کہا پھر میں بھی نکل رہا ہوں یہاں سے، بھائی میرے جاب کا مسئلہ ہے، بچے ہیں وہاں، کچھ گڑبڑی کر دیں گے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ مولانا تو پکڑ لیں گے کہ ہم نے تم پہ چھوڑا تھا بچوں کو، انہوں نے یہ حرکت کر دی۔ تو پھر معلوم یہ ہوا بعد میں کہ 2 بجے کوئی قاضی صاحب آئے، انہوں نے نکاح پڑھا۔ تو اب یہ بتائیے تحریری جھوٹ ہے نہیں ہے یہ؟ ہم دوسروں کو ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ نفاق کی علامت ہے، وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے، فلاں ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہم تحریری بھی جھوٹ بولتے ہیں، زبانی بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر منافقین کے لیے ترجمے کرتے بیٹھتے ہیں ہم، یہ تو فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ منہ بھر بھر کے یہ کہتے ہیں آمنا، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور جب خبر کے اوپر با آ جائے تو کہتا ہے ایمان کے کسی درجے میں نہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ زبان اگر دل کا ساتھ نہ دے رہی ہو تو کتنی بڑی خرابی آتی ہے؟ 4 خرابیاں آتی ہیں بڑی بڑی۔ منافق یا نفاق یا جو ان صفات پر عمل کرے اس کی وجہ سے 4 بڑی بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے دیکھیے کہ پورے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا نفاق کی وجہ سے۔ کہنے لگے ہاں سمجھو تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کیا فرما رہے ہیں؟ مولانا یہ سورہ رحمان پڑھو شروع سے۔ الرحمن علم القرآن، آگے علمہ البیان۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ فرمایا کہ رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا۔ تو پتہ چلا علم میں سب سے افضل جو علم ہے وہ قرآن کریم کا اللہ براہ راست آپ کو سکھا رہا ہے۔ علمہ ہے، علمہ نہیں، علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا۔ تو براہ راست اللہ استاد ہوئے قرآن کے سلسلے میں، وہ ذریعے بیچ میں بنا دیتے ہیں، بات الگ ہو گئی۔ تو معلوم یہ کہ سب سے اہم اور افضل علم جو ہے قرآن کریم کا، اس لیے اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں علم القرآن۔ ایک خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بیان کی قوت گویائی کی طاقت دی کہ اپنا مافی ضمیر دل کی بات کو زبان سے ادا کر سکے۔ تو پتہ ہی چلا کہ زبان جو جانوروں کو زبان دی گئی مگر وہ اپنا مافی ضمیر اور دل کی بات ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ انسان محتاج ہے اجتماعیت کا، اکیلے نہیں رہ سکتا وہ پوری زندگی، جانور رہ سکتا ہے۔ جانور میں اجتماعیت کہاں ہوتی کہ چلو بھائی وہ ٹولی کے ساتھ پوری زندگی گزر رہی، ہمارا مسئلہ ہے یہ۔ تو شرعی اعتبار سے بھی گڑبڑی اور دنیاوی اعتبار سے بھی گڑبڑی۔ شرعی اعتبار سے پہلے لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی جو دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تکلم اور نطق کی جو طاقت دی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی جو بات ہو وہ آدمی زبان سے ادا کرے. دل میں ہے کچھ اور آدمی کہہ رہا ہے کچھ اور، تو غلط استعمال کیا نا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک فطرت بنائی ہے، ہر چیز کا ایک استعمال بنایا ہے پیدا کرنے کے بعد، کہ زبان اس چیز پر چلے کہ جو دل کے اندر بات آئے. دل میں ہے کچھ اور آدمی زبان سے کچھ اور کہہ رہا، تو خلاف کر دیا نا فطرت کے الٹا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس لیے بنایا تھا دونوں چیزیں اس کے خلاف آدمی عمل کر رہا. اس لیے منافقین سب سے برے سمجھے جاتے ہیں. دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قوت گویائی نہ دیتے تب انسان کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے. اب آپ کے پاس زبان نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب آپ کیسے بتائیں گے کہ بھئی ہم کو موٹا کپڑا یا نرم کپڑا چاہیے؟ پھر ٹیلر کے پاس پہنچیں گے اور ٹیلر سے بتائیں گے بھائی اس قسم کی شیروانی ہم کو چاہیے. وہ بیچارہ ایک ٹیلر بس میں جا رہا تھا اور پوری بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تو اب اس کو جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کے لیے. اتنے میں ایک فون بیچ میں آ گیا، تو اس نے شاگرد سے کہا کہ تم بازو کاٹ کے رکھو، میں آ کے گلا کاٹوں گا. اور اس نے جب یہ کہا تھوڑی دیر بعد دیکھا بس خالی، بس ہی خالی پوری. کہنے لگے یہ تو گلے والے کاٹ رہا بھائی. تو کیا ہوا کہ آپ ٹیلر کے بعد جس وقت جائیں گے تو کیسے بتائیں گے ٹیلر کو کہ مجھے اس قسم کا کرتا، اس قسم کی شیروانی چاہیے؟ معلوم آپ قوت گویائی چاہیے. غلہ لینا ہے آپ کو. اب غلے کے لیے جب آپ جائیں گے تو کس قسم کا غلہ آپ کو چاہیے، کتنا چاہیے، اور مشروب پینے کی چیز چاہیے. تو اب آپ کے پاس قوت گویائی نہیں، تو اللہ نے قوت گویائی اور تکلم کی، نطق کی جو طاقت دی ہے وہ اس لیے دیا کہ دل کے اندر جو بات ہو اس کو ادا کرو. اب آپ پہنچے ٹیلر کے یہاں اور آپ نے ٹیلر سے بتا دیا کرتا اور بنوانا تھا دل کے اندر شیروانی. یہ دل کی بات کو ادا نہیں کیا نا آپ صحیح طریقے سے، تو کیا بن گئی؟ اب آپ جب پہنچے تو وہاں انڈیا میں لکھنؤ میں ایک ہمارا پھپھیرا بھائی تھا، اب تو انتقال ہو گیا، مجھ سے بہت چھوٹا تھا، ٹیلر تھا. تو ایک دن ایک بیٹھے بیٹھے سے دلچسپی کے قصہ سنایا اس نے. کہنے لگا یہ دیسیوں کا کیا ہوتا دیکھو. کہنے لگے ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یہ کپڑا ہے، اس کی 3 ٹوپیاں بنا دو. تو میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے کہ وہ قصہ سنا رہے تھے کسی ٹیلر کا. کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گیا، کہنے لگا یار ہم نے 3 کہا اور اس نے ہاں کر دیا، اس کا مطلب 4 کہتا تو 4 بھی بن جاتے. یہ دیسی سوچ دیکھیے. کہنے لگے پلٹ آیا اور کہنے لگے 4 بنا دو. کہنا اچھا ٹھیک 4 ہی صحیح. کہنے لگے ہوتے ہوتے وہ 27 پہ پہنچ گئے. اچھا بھائی جس دن لینے کے لیے آئے وہ 27 ٹوپیاں اتنی رکھی ہوئی. یعنی یہ کیا؟ کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا 27 ٹوپیاں چاہیے، تو جتنی بنیں گی اتنی ہی تو بنائیں گے. یہ دیسی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ نہیں بولا ہے بھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں گنجائش تھی ابھی آگے کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے علمہ البیان. ایک تو قرآن کا ذکر کیا، قرآن کے بعد بیان کا ذکر کیا. معافی ضمیر ادا کر لینا، دل کی بات پوری کر دینا. تو ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اگر دل کی بات زبان سے ادا صحیح نہیں کیا. دل اور زبان دونوں موافق نہیں ہیں آپس میں. دل میں کچھ ہے کہیں کچھ رہے، شیروانی بن جائے گی بجائے کرتے کے، اور وہاں چاول خریدنے گئے تو گیہوں لے کے آ جائیں گے، کیونکہ دل میں کچھ ہے آپ کہیں کچھ نہیں. اسی کو کہتے ہیں نفاق. اس لیے قرآن نے اس کی برائی بیان کی کہ شرعی اعتبار سے بھی خرابی ہے اور ہر اعتبار سے برائی اور خرابی ہے. اب اس لیے قرآن کا ذکر اس لیے کیا کہ زبان اس لیے دی ہے کہ علمہ البیان، کہ اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہو. بقیہ ذیلی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں، کہ جیسے وہ آدمی بھینس خرید کے لاتا ہے، دودھ کی نیت ہوتی ہے اور گوبر اور بقیہ چیزیں تو فری میں ہوتی ہیں وہ تو طبعی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپ کو ایک بات بتائی بڑی عجیب قرآن میں، لبنن خالصا سائغا للشاربین. وہاں دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلوص کی، یعنی مراد یہ کہ نفاق اگر ہے تو خلوص نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ کسی سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. مطلب کیا ہوا؟ یا تو نفاق ہوگا یا خلوص ہوگا، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا محبت ہوگی یا عداوت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دل کی بات زبان سے جب آدمی ادا کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خلوص. اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دے کے سمجھاتے ہیں.
ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف آنتوں میں گندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لبنن خالصاً، خلوص، اس کو کہتے ہیں خلوص، کہ آدمی کے اندر جب خلوص ہوتا ہے تو اعمال اس کے پھر اسی انداز سے قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو خون کی رنگت اس میں آ رہی، نہ گوبر کی بدبو اس میں آ رہی، اور نہ کسی اور گندگی کی آمیزش اور ملاوٹ اس کے اندر، خالصاً، اس کو کہتے ہیں خلوص ہو، جو دل کے اندر ہو وہی آدمی زبان سے ادا کرے تو اس کو کہتے ہیں مومن، اور اگر اس کا اپوزٹ ہوا، کچھ خلاف ہوا، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو پہلی چیز نفاق کی یہ ہے کہ پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اگر آدمی دل اور زبان دونوں کو یکجا نہ کرے، متفق نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا بیٹھے سے بات کر رہے ہیں، کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی چیز طے کر رہے ہیں، تو اب معاہدے میں خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت دستخط کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کے دل کے اندر کچھ اور ہو، نہ ہم ان پہ بھروسہ کریں گے نہ ہم پہ بھروسہ کریں گے، پورا نظام ختم۔ دو ملک بیٹھ کے بھروسہ آپس میں اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دستخط کر لیتے ہیں، دو خاندان بیٹھتے ہیں، دو لوگ بیٹھ کے آپس میں معاہدہ اور جوڑ بٹھاتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کے اوپر شک ہو کہ کہیں وعدہ خلافی نہ کر دے تو کیا ہوگا؟ کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ دو خرابیاں تو یہ ہوں۔ اچھا، اور تیسری خرابی یہ ہوئی کہ عالم کا سارا کاروبار ٹھپ، بند بالکل۔ نفاق کی وجہ سے بزدلی پیدا ہوتی، بزدلی۔ آپ نے سنا ہے کہ تیمور محمد تغلق ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم قسم کا، ایک جملہ اپنے خلاف برداشت نہیں کرتا تھا، فوراً زبان کھنچوا لیتا تھا۔ اس وقت ایک ملا عماد الدین تھے رحمہ اللہ، عالم تھے، ان کو بلوایا اس نے، اور بلانے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو پیغمبری ہے اور نبوت ہے، رسالت کا جو سلسلہ ہے، یہ کیسا ہے؟ ان کا بہت بہتر ہے۔ کہنے لگے جب بہتر ہے یہ سلسلہ تو پھر اس کو بند کیوں ہونا چاہیے؟ آگے بات اس نے جب کہی تو ان کو پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت، تو اس سے کیا کہا؟ فارسی میں کہا، فارسی میں زبان چلتی تھی اس وقت، کہا گوہ مخور، گندگی مت کھا، چیمی گوئی، تو کیا کہہ رہا تو؟ اب اس نے جملہ کبھی برداشت نہیں کیا تو حکم دے دیا کہ ان کی زبان کھینچ کے اور ان کو سولی میں لٹکا دیا ہے۔ ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں، لیکن تو یہ ایمان جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے جرأت، ہمت اور بزدلی۔ بھئی یہ منافقین کے جو واقعات آگے آ رہے بھی ہم ترجمہ جب کریں گے تو منافقین مومنین سے ڈرتے تھے، تبھی تو دل کی بات چھپا لیتے تھے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے تھے۔ یہ نشانی کس کی ہوئی؟ بزدلی کی۔ تو ایک تو سب سے پہلے کہ عالم کا نظام درہم برہم، دوسرے کہ ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور بزدلی اس کے اندر نفاق کے اندر پیدا ہوتی ہے، نفاق کی وجہ سے۔ بغداد کی جامع مسجد ہے، ایک شیخ سعید حلبی، حلب ہے ایک شہر نا مشہور ہے شام میں، شیخ سعید حلبی جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے۔ وہ اتفاق یہ کہ ان کے یہ دونوں گھٹنے جو تھے جو وہ مڑتے نہیں تھے، اور یہ تو قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، میں خود آپ اپنی بتاتا ہوں کہ جب دیوبند کے بعد میں ندوے پڑھنے کے لیے لکھنؤ آیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء، تو اتفاق سے ایک ایک کمرے میں وہ چار چار لوگ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے مولانا آپ کے سامنے وہ رہا ہوگا، وہ بستی کا تھا اور اس کے یہ دونوں گھٹنے مڑتے نہیں تھے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ بات سن کیسے آتا ہوگا؟ کپڑوں وغیرہ میں ہم لوگ مدد کر دیتے تھے، اپنی ہی کتابیں خود اٹھاتا تھا اور ایسے بالکل سیدھے پیر کر کے چلتا تھا، درسگاہ جاتا تھا اور پلٹ کے جب آتا تو وہاں تخت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں، تو آ کے دھم سے گرتا تھا اسی کو، کیونکہ پیر نہیں مڑ رہے، اسی حال میں وہ اپنے کپڑے بدل رہا، شاور لے رہا، سب کچھ کر رہا۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ جو اللہ نے دے رکھی ہے اور پیر آرام سے مڑ رہے ہیں اور ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اس سے۔ تو ایسی شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں کی جامع مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کے پاس دنیا جہاں کے لوگ آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سے بعض وزیروں نے چغلی کھائی کہ ان کے پاس وزیر منسٹر سبھی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، اور ان کو کرسی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ کرسی قسم کرسی بنتی ہے کبھی، وہ ان کا جو
تخت ہوتا ہے وہ تختہ بن جاتا ہے، اسی پہ جنازہ نہلایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کشش اور جاذبیت اور کھچاوٹ ایسی ہے کہ آدمی آسانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کو جب بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب برپا کر دیں، آپ کا تختہ پلٹ دیں کہیں اور حکومت لے لیں، تو اس نے کہا ان کو ہم قتل کرا دیں گے۔ تو وزیروں نے یہ کہا کہ نہیں، ان کے پاس بڑے لوگ بھی آتے ہیں، آسان نہیں ہے اس طرح کا۔ پھر کہنے لگے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ لگے کیا طریقہ بتائیے؟ کہنے لگے طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جلوس نکالیں اور یہ اعلان کرا دیں ہر شخص کو میرے استقبال کے لیے آنا ہے، میں امیر المومنین ہوں، میرا حکم ہے۔ اور وہ نہیں آئیں گے، جب نہیں آئیں گے تو آپ کو موقع مل جائے گا کہ امیر کی مخالفت کی۔ ایک وزیر بڑا متقی تھا حضرت کا، وہ آتا تھا رات کو پیر بھی دبایا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت ایک درخواست ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے اور آپ صرف ایک کام کر دیں کہ جس وقت وہ جلوس جب مسجد کے قریب سے گزرے گا ہاتھیوں پہ ہوگا تو آپ ذرا سا جنبش دے لیں بس۔ کہنے لگے کہ کیوں؟ کہنے لگا ایسی سی آپ کے بارے میں شکایت کی گئی ہے اور آپ اگر ذرا جنبش دے لیں گے تو میں پھر کہہ دوں گا کہ حضرت بیمار ہیں، ان کے پیر مڑتے نہیں ہیں، تو اتنا ہی کیا انہوں نے، بس اور کیا کریں گے اس کے علاوہ۔ کہنے لگے اگر وہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی بڑائی چاہ رہا تو نہیں کرتا، ان کے دینے یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اتفاق یہ کہ جب جلوس ادھر سے نکلا تو اس نے دیکھا ہاتھی پر حضرت بیٹھے ہوئے اسی طرح درد دے رہے، طلبا بیٹھے ہوئے، تو مارے غصے کے اترا، ہاتھی پر سے کودا اور مسجد کے اندر گھسنے لگا اسی طرح جوتے پہنے۔ تو حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، لا تدخلوا فی بیت اللہ جبارا، اللہ کے گھر میں ظالم اور جابر بن کے مت داخل ہو۔ کتنے ابرہا تباہ ہوئے ہیں، کتنوں کی کشتیاں اللہ نے پلٹ دی ہیں۔ آدمی جب متکبر ہوتا ہے، اکڑتا ہے جب، تو اس کے اوپر اس جملے کا بڑا اثر ہوا تو جوتے اتارا اور درس میں بیٹھ گیا۔ اور حضرت جیسے پیر پھیلائے تھے اسی طرح پیر پھیلانے، مڑتے ہی نہیں تھے ان کے پیر، حدیث و درس دیتے رہے۔ اور وہ اتفاق ایسا کہ وہ حدیثیں جو پڑھا رہے تھے وہ تکبر کے خلاف تفصیل سے حضرت بیان کرتے رہے، بیٹھا رہا، اور اس کے بعد واپس چلا گیا جلوس، واپس کچھ نہیں کیا اس نے۔ جب واپس گیا تو 2 تھیلیاں بھیجا اشرفیوں کی، یہ کہا کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایمان ہو اور اس کے ساتھ خلوص ہو، نفاق نہ ہو جس کی آیتیں چل رہی تو اللہ ہمت بھی دیتے ہیں اور اللہ غیب سے کام بھی بنا دیتے ہیں اس خلاف، اس کی خلوص کی برکت کی وجہ سے۔ آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا عربی کی ایسی کہ اتفاق سے مصر میں 4 محمد جمع ہو گئے، کوئی ترکستان کا، کوئی ادھر کا، محمد ابن خزیمہ، اور اس چاروں کے نام محمد ہیں، محدثین۔ تو اتفاق سے 3 دن کا فاقہ ہو گیا، سب ختم۔ اب اس میں یہ طے کرنے لگے کہ بھئی ایسا ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ اس جہاں سے سدھار جائیں گے، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، تو اس لیے کیا کریں کہ اب تو کسی سے مدد لینا جائز ہے۔ قرآن نے کہا نا وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو آدمی مجبور ہو جائے اور ایسا مضطر اور مجبور ہو جائے کہ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے، اس وقت تو حرام کھا کے جان بچانا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی جائے گا کہ ایک قرآن ڈالیں، چنانچہ قرآن ڈالا تو محمد ابن خزیمہ کا نام قرآن نکلا، چاروں کا نام محمد ہے۔ تو کہتے کہ انہوں نے سوچا کہ اچھا ہم کو ذرا 2 منٹ دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم دعا کر لیں، پھر ہم جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز کے لیے اب دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس رسوائی سے بچا دیں۔ کہتے ہیں ابھی یہ نمازی اور دعا میں تھے کہ دروازے میں دستک ہوئی۔ احمد ابن طولون اس وقت کا بادشاہ، تو وہاں دیکھا روشنی، رات تھی، روشنی ہے، اور تو دروازہ کھولا گیا۔ بھائی پوچھا کون؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے احمد ابن طولون نے اپنے قاصد کے طور پر بھیجا ہے اور فلاں کون ہے، فلاں، چاروں کے نام لے رہا ہو۔ یہ لو ایک تھیلی، اس میں 50 اشرفیاں ایک ایک میں، تب کو دے دیا۔ اور دینے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ نے سلام کر کہہ کے یہ کہا ہے کہ ان کے ختم ہونے سے پہلے آپ ہم کو اطلاع دے دیں، صرف اور صرف خلوص کی، اللہ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ تو ہوا یہ، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کو یہ ہمارا پتہ کیسے چلا؟ کہتے ہیں بادشاہ قیلولہ کر رہا تھا دوپہر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا 4 محمد وہاں بھوکے بیٹھے ہیں، ان کی خبر لو جلدی سے۔ تو بادشاہ بھاگا، اس لیے گھبرا کے، اللہ نے انتظام کر دیا۔
تو شیخ سعید حلبی کے پاس اس نے 2 اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلیاں بھیجی اور یہ لکھ کے بھیجا ایک پرچے میں کہ آپ اپنے ضرورت مندوں طلباء پہ اپنے خرچ کر دیں. تو حضرت نے اسی پرچے پہ پلٹ کے ایک جملہ لکھ دیا کہ ان من امد الیہ رجلیہ فلا امد الیہ یدیہ، کہ جس کی ذات کی طرف میں نے پیر لمبے کیے. جب وہ بیٹھا تو پیر لمبے تھے حضرت کے، پیر جب میں نے لمبے کر دیا تو اس کے سامنے ہاتھ کیسے لمبے کر؟ اس لیے لکھا اپنے، مجھے ضرورت نہیں. تو ایمان اور خالص توحید کی وجہ سے آدمی کے اندر جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے، بزدلی آتی ہے نفاق کی وجہ سے. تو اب یہاں دیکھیں قرآن کریم میں کہا جا رہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کہتے ہیں منافقین تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، میں پہلے سے ایمان لاؤں، ان سے کیسے کہا جا رہا؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جو زبان پہ ہے وہی دل میں لاؤ. اور تشبیہ آگے یہ دیا کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. ناس کا لفظ ہے یہ انس سے بنا ہے، انس انسان، محبت. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اجتماعیت چاہیے، اس کو ضرورت کے لیے لوگ چاہیے. جانور تنہا زندگی گزار لگا، اس لیے جانور کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی. اچھا ہم مجمع میں جائیں گے تو مجمع میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم کو زبان چاہیے نہیں چاہیے؟ تو اس واسطے ہم کو زبان دی اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں کی، وہ تے گویا سے نوازا. تو فرمایا کہ جیسے لوگ ایمان لائے. لوگ سے کیا مراد؟ ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس آیت کے تحت. انہوں نے لکھا کما آمن الناس، اور ناس کے بعد لکھا ہوا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم، جیسے یہ مخلص لوگ ہیں، ان کا ایمان مشہور صحابہ میں. اب دیکھیے آپ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ لو کشف الغطاء، اگر یہ جو غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے کہ قبر حشر نشر یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اگر اس کا پردہ اٹھا دیا جائے، سارے عذاب ثواب سامنے آ جائیں، تو لمزددت ایمانا، تو ہمارے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اتنا یقین ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت ایمانا، تو ایمان میں ہمارے ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہنے لگے عمر کا اندر ظاہر سے زیادہ بہتر ہے. یہ خلوص کی شہادت دی کہ مخلص مومن ہے، مخلص. اب آپ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جو تعریف قرآن کریم میں یا احادیث میں کی گئی اسی خلوص کی وجہ سے. تو اس لیے جو 3 نشانیاں بتائی گئی منافق کی، اذا حدث کذبا، کہ جب آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، تو منافقین ہی کے لیے نہیں ہوئی. اگر ہم ان برائیوں کا شکار ہیں اور ان میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری بھی پکڑ ہے اس سلسلے میں. تو اس لیے زبان پہ وہ جملہ لائیں اور وہ تعبیر لائیں کہ جو دل کے اندر، دل میں کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفاق قرآن کے زبان میں. دوسری بات کہ وَإِذَا وعدہ اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں تو مشہور چیزیں بالکل عام ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کل ملیں گے فلاں جگہ کو، کل کہاں ملتے ہیں؟ پھر کوئی نہیں ملتا کبھی. اور ایک دیکھیے ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے معاہدہ. دو چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. وعدہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی طرف سے وعدہ کر لے، ایک آدمی کی طرف سے کام ہو جائے، ہم نے وعدہ کر لیا آپ سے کہ فلاں کام آپ کام کر دیں گے، فلاں جگہ ہم آپ سے مل جائیں گے. اچھا ایک ہوتا ہے معاہدہ. معاہدہ کہتے ہیں جو جانبین سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے. اسی لیے جو اللہ سے آپ نے معاہدہ کیا اس کا قرآن نے کیا ذکر کیا؟ معاہدہ. اسی لیے قرآن نے جہاں پر اسلام کا ذکر کیا ہے یا دین کا، تو یہ نہیں کہا کہ ان الدین المذہب، مذہب کا لفظ نہیں استعمال کیا. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہیں کہ چند چیزیں آدمی کی زندگی میں، نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، داڑھی رکھ لی، ایسا ٹھیک ہے، مذہب ہے، یہ مذہب ان کا اسلام. اچھا دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں جو 5 چیزیں ہیں پوری کی پوری ہوں. وہ دیوبند کے قریب ایک گاؤں تھا، گاؤں ہے
बड़ौदा कहते हैं उसको। तो वहाँ एक पंडित रहता था, बहुत परेशान करता था लोगों को, बेचारे सीधे साधे गाँव के लोग। वहाँ इत्तेफाक से एक दारुल के हाफिज़ साहब गए चंदा वंदा लेने, तो उन्होंने बताया क्या लगा, ये कहता है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, ये कुर्बानी तुम कहाँ से लाए, छठी चीज़ ये तो है ही नहीं, इस्लाम में बकरों को काटते हो खाम। तो गाँव वाले ने बताया, हाफिज़ साहब कहने लगे, चलो भाई। ये पंडित के पास पहुँचे तो पंडित से बातचीत किया, उसने चाय वाय पिलाया, कहने लगा हाँ ये है मेरा एतराज़, ये कुर्बानी आप कहाँ से लाए, इस्लाम की तो 5 चीज़ों में बुनियाद है, बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, छठी है ही नहीं। तो हाफिज़ साहब ने कहा, कहने लगे कि जिहाद जानते हो, जिहाद? ओ भड़क गया, कहना हाँ वो तो सभी जानते भाई, वो तो मशहूर चीज़ है। तो कहने लगे कि जिहाद में होता क्या है, उसने बताया, कहने लगे गर्दनें करते हैं, कहने लगे वही गर्दनें काटने की मशक करते हैं कुर्बानी में, सालाना तो उसकी समझ में आ गया। तो इस्लाम कह रहा है बुनियाद इस्लाम अला खम्स, 5 चीज़ों पर बुनियाद है इस्लाम की। अब आप ये देखिए कि वहाँ पर ये तो कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब नहीं कहा कहीं पे, कहीं कुरान ने नहीं किया। मजहब कहते हैं चंद चीज़ों को मानिए, और दीन किसको कहते हैं, दीन कहते हैं मुकम्मल पूरे तरीके से आओ चंद चीज़ों में। आजकल हमारे कहते थे दाढ़ी देखा जरा सा, नमाज पढ़ते चले कि बड़ा मुतशर्रे है। मुतशर्रे का तर्जुमा मालूम, मुतशर्रे के मालूम पूरी शरीयत पर अमल करने वाला। मुतशर्रे के ये माने नहीं खाली दाढ़ी रख लिया और नमाज पढ़ने के लिए आ गए, जमात में एक आध दिन दिख गए कहीं, वो कहीं जमात में तकरीर हो रही थी तो ये साहब नाम हम लिख रहे थे, वो कहने लगे लिखाओ भाई, ना पर्चा ना चर्चा ना लंबा चौड़ा खर्चा, नहीं समझे। कहने लगे ना हम टीवी पे आते हैं ना अखबार में आते हैं, ना पर्चा ना चर्चा ना लंबा चौड़ा खर्चा। कहने लगे नहीं, घर से ज़रा मशवरा करने के, नहीं यही करो भाई, जो घर गया वो घिर गया। कुरान ने वादे के बारे में, वादे में बात चल रही ना, कुरान ने वादे के बारे में 2 लफ्ज़ इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी, वादे के सच्चे थे। अच्छा ये बताइए, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे नहीं थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के सच्चे नहीं थे? या और अंबिया अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे नहीं थे? फिर इन्हीं के लिए कुरान ये क्यों कहा इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, ये रसूल भी थे, नबी भी थे, और वादे के सच्चे क्यों? कहते हैं 2 वजह। एक वजह ये है कि अब्बा जिस वक्त आए और आने के बाद अब्बा ने कहा या अबती, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ आपकी, फंजुर माज़ा तरा, क्या राह है तुम्हारी? तो क्या कहने लगे या अबती फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा आप कर गुजरे जिसका हुक्म दिया गया, मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया आप करें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ये भी नहीं कहा सतजिदुनी साबिरन, नहीं कहा कि मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मतलब ये कि एक किस्म का ये गोया कि दावा है, मैं सब्र करूँगा। हज़ारों सब्र करने वाले गुजरे हैं, उन्हीं में से एक मैं भी बन जाऊँगा। इसमें इंकिसारी है, तवाज़ु है, फरोतनी है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, साबिरीन जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत से सब्र करने वाले हैं, उनमें से एक मेरा भी शुमार है। तो अब आप ये देखिए, गले पे छुरी चली, अब्बा ने पूरी कोशिश कर ली, मगर अपने वादा जो कर लिया था कि अब्बा वादा है कि मैं जुम्बिश नहीं खाऊंगा, तो हिले नहीं। तो एक तो इन्नहु काना सादिक़ल वादी की वजह ये है, एक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से, और हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस वक्त 4 परेशानियाँ हैं। एक परेशानी ये कि बीवी क्या कहेंगी, 911 कर दे तो कि बेटे को काट डाला। अच्छा दूसरी बात यह है कि बेटा तैयार होगा गला कटाने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि मैं बुढ़ापे की इस उम्र में हूँ, 86 बरस की उम्र है, मेरे हाथ चलेंगे क्या? औलाद को तो कहा कहते हैं बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा। और चौथी चीज़ ये है, हम सब कर ले, बीवी भी चलो खामोश हो गई, बच्चा भी तैयार हो गया, मैं भी हाथ चला सकूं, लेकिन अल्लाह अगर कबूलियत की मोहर ना लगाए तो उधर से वही है क़द सद्दक़्त रुया, सब कबूल, बीवी भी राज़ी, बच्चा भी राज़ी, आपने भी कर लिया, और हमने कबूलियत की मोहर भी लगा दी, क्योंकि आपने खाली ये देखा था ना कि कुर्बानी कर रहे, काट डाला गला तो नहीं देखा। तो इसलिए कहा जा रहा है इस्माईल अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे। दूसरा एक और उनका वाक़या मिलता है तारीख़ में कि एक शख्स से एक मामला हुआ
اور اس سے کہا کہ یہاں پہ ملاقات ہوگی، اس نے وعدہ کر لیا، کہا ٹھیک. اور اسماعیل السلام وہاں 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے نہیں. بعض روایت میں 1 مہینہ بھی آیا، اس سے بھی بڑھ کے مورخین نے لکھا. تو ان 2 واقعوں کی وجہ سے یہاں قرآن کہہ رہا ہے انہو کان صادق الوعد. تو پتہ یہ چلا کہ منافق کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم وعدہ کریں تو وعدہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ قرض ہوتا ہے. اور سورہ مائدہ کی دیکھیے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور عقود کے بعد صاحب جلالین لکھ رہے ہیں عہود، وعدے جب کیا کرو تو وعدے پورے کیا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم دیسی لوگ ایک حرکت کر دیتے ہیں کہ خالی ہم کہا کرتے ہیں منافقین وعدہ خلاف، اور ہماری زندگی میں کیا ہے. ہم ذرا ٹھیک ٹھاک ڈھونڈ کے دیکھیں. اسی لیے بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفاق سے بری ہوں، اچھی زندگی گزرے، خوشی کی زندگی ہو، تو 2 کام کریں. ایک تو شادی میں 5 چیزوں کا خیال کیا کریں، اور دوسرے اپنے عمل میں 4 چیزوں کا. یہ 5 اور 4 9 سن لیں. دیکھیے مولانا کو لطف آئے گا مزہ. ایک چیز ہوتی ہے شادی میں جو دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اگر ان کا لحاظ کریں گے تو خاندان خوش، ان میں ایک بھی گڑبڑ ہو گئی تو خاندان میں بے چینی اور پریشانی ہوگی. پہلی چیز ہے کہتے ہیں شکل، دوسری چیز عقل، تیسری اصل، چوتھے فصل، اور 5ویں نسل. کیا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات کہا کہ میری شادی فلاں جگہ ماں باپ نے کر دیا اور مجھے پسند نہیں ہے. بھائی دیکھیے ہر آدمی پلاسٹک سرجری تو کرا نہیں سکتا، اتنے پیسے تو ہوتے نہیں. اور دوسرے یہ کہ ماں باپ نے اپنی عقل سے کوشش کر کے جو مناسب انہوں نے سمجھا وہ رشتہ آپ کے لیے کرایا ہے. تو اس لیے اصل ہوئے کون؟ ماں باپ. اور عقل استعمال کر کے انہوں نے آپ کی شادی کر دیا، فصل کا انتظام کر دیا. فصل کو نہیں بیوی، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نسل. تو 5 چیزوں کا جب خیال کریں گے تو گھر کے اندر خوشی آئے گی. میاں بیوی کا خیال، بیوی میاں کا خیال. اور آدمی یہ کہنے لگے نہیں بھائی اصل کو ہٹا دیا الگ، ماں باپ کو بالکل، بڑوں کو. مثال کے طور پر اب بیوی کہنے لگی شوہر سے زیادہ مجھے تجربہ ہے. وہ ایک صاحب نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کر لگی کہ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں وہ کسی کے قائل نہیں ہوتے، ایک تو اولاد، دوسرے مرید، اور تیسرے بیگم. کہنے لگے ان کو سب پتہ ہوتا تمہارا کچا چکا، انفرادی اجتماعی سوالات معلوم ہوتے، اس لیے وہ خاموش بیٹھو ٹریکٹر نہیں کرو زیادہ. تو اس لیے وہ امید لگا کہ زیادہ نہ بیٹھیں. مگر یہ ہے کہ کم سے کم ایک دوسرے کا خیال ہو جائے. 5 چیزیں ہوں گی. کون سی پھر سے دہراتے ہیں؟ شکل، عقل، اصل، اور فصل اور نسل. تو پھر نسل بھی مبارک پیدا ہوگی. لیکن اب ماں باپ کو ہٹا دیا تو آپ چاہے مس آف دی ورلڈ لے کے آ جائیں. اب باپ کو ہٹا دیا، اصل کو ہٹا دیا. جو درخت اپنی جڑ سے کٹ جائے اس کی حالت کیا ہوتی؟ شاخیں بھی سوکھتی ہیں، پھل جو لگے وہ بھی سوکھ جاتے ہیں. اور جو درخت ایسا کمزور ہو کہ اپنے پھلوں کو نہ سنبھال سکے، یعنی مراد اپنی اولاد کے حقوق ادا نہ کر سکے، زیادتی کرتا ہو، تو وہ درخت بھی تو بیکار ہے. تو معلوم جانبین سے ہے معاملہ، دونوں طرف سے ہونا چاہیے. تو اس لیے بھائی شکل، عقل، اصل اور فصل اور نسل. اور 4 کام آپ کر لیں. 4 کام کیا ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم گھر پہنچیں تو پہلی بات تو ہم کو مسکراتے ہوئے جانا چاہیے. لیکن کرنا کیا؟ اب گھر میں پہنچے تو دیکھا کوئی ٹک ٹک نہیں ہے، بیوی مسکراتی ہوئی مل رہی ہے، ہم بھی ٹھیک ٹھاک چلے گئے. اب وہ ایک بیوی بتا رہی تھی، کہنے لگے ہمارے میاں تو مرچی ہے، مرچی. کہنے لگے وہ ساری مسکراہٹیں باہر کے لیے ہیں. تو بھائی گھر میں جائیں تو خوشی خوشی جایا کریں. اور عورتوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم جو آدمی تھکا ہارا آ رہا ہے، پتہ نہیں آفس میں کیسے کیسے سابقہ پڑا ہوگا، تو خوشی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے. تو اب جب آپ پہنچے گھر کے اندر، بیوی خوشی خوشی ملی، کھانا تیار مل گیا، بچے صحیح اسکول سے آ گئے، تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. یہ جملہ یاد رکھیں. جب کبھی حالات مساعد موافق ملے، پانی اچھا لگا، گلے کے نیچے اتر گیا، الحمدللہ. کھانا تازہ مل گیا، الحمدللہ.
صبح سے شام تک الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے شکر اللہ کا۔ نمبر 2، کبھی طبیعت کے نامساعد ناموافق کوئی حالت پیش آئی تو آپ جملہ کون سا کہیں گے؟ انا للہ۔ ہمارے دیسی میں تو مشہور ہے کوئی مرے تبھی انا للہ پڑھتے، ویسے کہاں سے پڑھتے؟ کوئی آدمی اگر پڑھ دے اس کے علاوہ تو کہیں گے بھائی انا للہ کیوں پڑھا یہ؟ آئی باتیں چھوٹی چھوٹی، مگر یہ بڑے کام کی حدیث میں ہے یہ سب چیزیں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چراغ بجھ گیا۔ آدمی کسی کو بعد میں ہوتے مصیبت میں دیکھتا ہے تو ہم تو بچ گئے بھائی، یہ پھنسا۔ تو راحت اندوری کہتا ہے چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو اس لیے شماتت عادہ اس کو کہتے ہیں، ایک دعا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، کہ ایسی مصیبت میں اللہ نہ مبتلا کیجئے کہ دشمن دیکھ کے ہنسیں۔ تو شماتت اعداء ہے دوسروں کو برے حال میں دیکھ کے خوش ہونا، یہ بہت بری بات ہے کہ آج ہم ہیں اب کل ہمارا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو اپنے مشاعرے میں کہہ رہا ہے وہ، لیکن بات بڑی پتہ کی کہہ رہا ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ مطلب یہ کہ حالات نامساعد سب کے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ بجھا تو فرمایا انا للہ۔ تو بی بی نے پوچھا حضور انا للہ پڑھنے کیا مطلب کرے گا؟ اور کیا طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے تو یہ کہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہے، یہ چیز بھی اللہ کے لیے تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت امیر المومنین ہے، چراغ بجھ گیا، اٹھے، خادم سے نہیں کہا، اٹھے اور جا کے خود ہی اس کو روشن کیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ہم سے فرما دیتے، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ تو کہنے لگے قمت وانا امیر المومنین ورجعت وانا امیر المومنین، جب میں کھڑا ہوا اور گیا تھا چراغ جلانے امیر المومنین تھوڑی میں ختم ہو گیا، اور جب آیا تبھی میں امیر عمر بن عبدالعزیز بلکہ کہا، کہنے لگے قمت وانا عمر بن عبدالعزیز، پہلے بھی اللہ کا بندہ تھا اب بھی اللہ کا بندہ ہے، تو کیا فرق پڑا، اپنا کام خود سے کر لیا میں نے۔ تو اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وقت خالی 2.5 سال کا ہے۔ جس وقت تخت پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے ایک اعلان کر دیا، اعلان یہ کر دیا کہ ساری دولت جو بیت المال کی ہے وی آئی پی خاندان میں ہے، ہمارے خاندان میں 2 ہفتے کا ٹائم ہے، پورے واپس کر دو۔ ہاں کھلبلی مچ گئی، برسوں سے کھا رہے ہیں وہ خاندانی اعتبار سے، 2 ہفتے میں لا کے دیتے کہاں سے لائیں گے؟ اب سالے بلائے گئے، اور وہ اتفاق سے فوج کے بھی بڑے تھے کہ ہم ڈر ہوتا نا بھی اگر ہم کچھ گڑبڑ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو بغاوت ہو جائے۔ تو سالے سے پوچھا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک حکم ہو تمہارے پاس تمہارے باپ دادا، انہوں نے یہی کہا تھا باپ دادا نے جو کام کیا تھا آپ کیوں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، کہنے لگے ایک تمہارے باپ دادا کو، ایک اور پہلے سے ہمارے پاس آرڈر ہو تو کس کو مانو گے؟ کہنے لگے پہلے، تو کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر نہیں ہے، اور اس سے بھی پہلے قرآن کریم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو مانیں گے تمہاری یہ باپ دادا کی مان لیں گے؟ کہنے لگے نہیں اس کو۔ اچھا دوسری بات یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے چند بچے تھے جو زور آور بچے تھے، طاقتور تھے، انہوں نے سب مال لے لیا، غریب اور کمزوروں کو ملے ہی نہیں، تو کوئی آدمی اگر دلا سکتا تو کیا کرے گا؟ دلانا چاہیے، یہی تو کر رہا ہوں، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ غریبوں ہی کو ملنا چاہیے۔ تو اس لیے دوسری بات آپ کو یہ بتائی گئی کہ کبھی حالات نامساعد ہوں، ناموافق ہوں، طبیعت کے خلاف پڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ، پورا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری چیز، تیسری تسبیح ہے کہ آدمی جس وقت شام کو لیٹے تو دن بھر کا محاسبہ کرے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، آج پھر دہرائی دیتا ہوں کہ آدمی صبح سے شام تک اپنی اصلاح اکیلے کر سکتا، کوئی پیر نہیں مل رہا، کوئی دوست نہیں ملتا جو ٹھیک کرے، کوئی دشمن بھی نہیں ملا، آپس میں معاملہ کرو اپنے نفس کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ خلوص کے ساتھ اپنے آپ سے معاملہ کرو۔ کیا کہنے لگے؟ اپنے نفس سے شرط کر لو، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشارطہ، 2 طرف سے جب ہو تو بمفالت ایک صیغہ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، مشارطہ، شرط کرو نفس سے کہ میں دیکھ ہم واجبی عبادتیں کریں گے، گڑبڑی نہ کرنا، ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک۔ نمبر 2 پر کرو مراقبہ، نگرانی بھی تو کرو کہ بھائی جو وعدہ ہوا کرنے دے رہا نہیں کرنے دے رہا،
کہنے لگے شام میں آ کے کرو محاسبہ حساب کہ دن بھر کا جو معاہدہ ہوا تھا پورا کرنے دیا نہیں کیا. اب اگر کوئی گڑبڑی نکلے تو کہنے لگے پھر معاقبہ ہونا چاہیے، سزا عقاب. تو کہنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے ٹھیک. تو تیسری تسبیح کیا، پہلی الحمدللہ اور دوسری آپ کون سی پڑھیں گے، انا للہ. اور تیسری جب شام میں لیٹیں گے کوئی غلطیاں یاد آئی تو استغفر اللہ. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ 70 مرتبہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے. اور چوتھی چیز، اگر کسی چیز کا اندیشہ روز ہوتا ہے، بچے اسکول گئے تو رہتے ہیں وہی خیریت سے بچے آ جائیں، کوئی ناگفتہ بے خبر نہ آ جائے، اور آپ نکلتے ہیں جاب کے لیے، اچھی طرح دن بھر کام ہو جائے، خوشی خوشی دن گزر جائے، کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے. اب آپ اندیشہ جب ہوتا ہے کسی چیز کا تو اندیشے سے بچنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی وہی دوست ہے نا جو کچھ سب کچھ کراتا ہے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب میں بھی اس کا ترجمہ کیا. وہ کیا ہوا کہ ایک بزرگ کو بتایا گیا کہ آپ کی قوم جو ہے فلاں درخت کی پوجا کرتی ہے اور آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور کونے میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں. غصے میں کلاڑی لیا نکل گئے درخت کاٹ ڈالوں. شیطان ملا انسانی شکل میں، وہ تو روپ دھار سکتا ہے نا مختلف، مگر اس نے بھی کہا تھا تاللہ، قسم کھا کے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اور لام تاکید بانو ثقیلہ ہے، ضرور ضرور ان کو سب کو بھٹکاؤں گا. مگر ایک جگہ اس کی زبان سے نکلی الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو مخلص بندے ہوں گے ان پہ زور نہیں چلے گا میرا. الا عبادک منہم المخلصین، تو خالص معلوم ہوا خلوص آدمی کے اندر ہو. جیسا خالص دودھ نکلتا ہے، دودھ اور گوبر کے اسے خون اور گوبر کے بیچ سے بالکل صاف شفاف آتا ہے. تو وہ بزرگ نکل گئے کاٹنے کے لیے، شیطان نے کہا نہیں کاٹنے دیں گے. کشتی ہو گئی، بزرگ نے پٹک دیا، معافی وافی مانگا، پھر کاٹنے جانے لگے، پھر وہ آیا، پھر پٹک دیا، 3 بار پٹک دیا. تو اس نے کہا، سوچا کرنے کہ یہ ترتیب نہیں چلنے والی، کچھ اور کرنا چاہیے. تو اس نے بزرگ سے کہا آپ کے تکیے کے نیچے 2 اشرفیاں ہم دے دیں گے اور آپ آرام سے اپنے مریدین کی دعوت کیا کریں، آرام سے، ان کا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ. اچھا بھائی آئے تو واقعی تکیے کے نیچے 2 اشرفیاں مل گئی. 1 دن ملی، 2 دن ملی، تیسرے دن اور چوتھے دن غائب. پھر کلاڑی لیا نکل گئے. شیطان پھر آ گیا کہ اب تو کاٹنے نہیں دوں گا. تو کہنے لگے کہ بھائی کیوں؟ کہنے لگا یہ کیا نام ہے، درخت ہے، اس کے لوگ پوجا کرتے بیٹھتے ہیں کہ سائے میں نہیں کاٹ سکتے. کشتی ہوئی، آج بزرگ ہار گئے. اب اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آج خلوص ختم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پیسوں کا چکر آ گیا بیچ میں، اس کی وجہ سے وہ طاقت اور قوت ختم ہو گئی، آج کشتی لوٹ ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ خلوص کا معاملہ یہ ہے. تو اندیشے میں آپ کیا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی 4 تسبیح ہو گئی. اچھا اب ان کو سمیٹتے ہیں چاروں کو پھر سے. کیسے؟ آپ یہ بتائیے کہ ٹینس کتنے ہوتے ہیں، زمانے 3 ہی ہوتے، 4 نہیں. ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے، کہنے لگے بھائی وہ دیوبند میں فرمایا، کہنے لگے کہ وہ سونے کی 4 ہی قسمیں تو ہوتی ہیں، یا تو آدمی بالکل چیت لیٹے گا، جو ہارا ہوا پہلوان بزرگ کو پسند نہیں، یا اندھاس ہو جائے گا جو جہنمیوں کا سونا ہے. فرمایا یا تیسرا یہ ہے کہ بھئی لیفٹ سائڈ سے ہو جائے گا تو دل ادھر قریب تو زمین سے لگ جائے گا، تو آدمی مردوں سے شرط لگا کے سوئے گا تم پہلے اٹھو گے یا فجر وجر کدھر کچھ نہیں. کہنے لگے چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی رائٹ پہلو سوئے تو دل ذرا لٹکا رہے گا، اگر تہجد نہیں تو فجر تو کہیں گئی نہیں، مل جائے گی انشاءاللہ. کہنے لگا اور 5واں طریقہ تو ہوتا نہیں کوئی کہ بندر کی طرح لٹک کے کوئی آدمی سو رہا ہو، بندر تم پھنسا دیتا اور سوتا رہتا وہ، اللہ نے اس کو کمال دیا ہے. تو خیر تو زمانے 3 ہی ہوتے ہیں. دیکھیے ایک زمانہ ہوتا ہے پاسٹ، جو گزرے ہوئے زمانے میں غلطیاں ہوئیں ان کے لیے تو ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اچھا پاسٹ کا زمانہ تو آپ کا پاک ہو گیا، کلین کر دیا آپ نے. دوسرا زمانہ ہے موجودہ. موجودہ میں کیا کہہ رہے ہیں، جو آپ کی خوشی کی چیز آ رہی ہے الحمدللہ، طبیعت کے خلاف آ رہی ہے تو انا للہ، یہ حال ہو گیا، حال جس میں آپ بحال رہتے ہیں. اچھا تیسرا کون سا زمانہ ہوتا ہے، فیوچر، جس میں اندیشے ہیں. اس کے لیے کیا پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو 3 ہی تو دور ہے، 3 کو آپ نے کلین کر دیا، زندگی ٹھیک ٹھاک ہو گئی بالکل. ایک بزرگ فرما رہے تھے، ان کا حضرت آپ نے تو بالکل آسان کر دیا معاملہ. یعنی کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے یہاں، عالموں کے یہاں جایا آیا کرو. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو مفتی تقی صاحب
کہ بھی پیر ہیں، استاد ہیں، اور ہزاروں لوگوں کے پیر. انہوں نے جب انڈیا میں ہوتے، وہ گورکھپور کے ہیں اصل میں، یو پی میں ایک جگہ ہے بالکل ادھر پورب کی طرف، پھر اس کے بعد پھر بہار شروع ہوتا ہے، گورکھپور ہے، بلیا ہے، بستی وغیرہ ہے، پھر وہ بہار شروع ہوتا ہے. تو وہاں کے ہیں. تو اپنا قصہ سنایا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے، کتنی مزے کی بات ہے. اس کے اندر ایک نکتہ ہے بڑا مزے کا کہ میسوری، وہاں پاکستان میں کہاں جاتے ہیں بھائی؟ مری جاتے ہیں نا. مری کوئی جگہ ہے نا مشہور ہے. تو مری پہ ایک قصہ سن لیں. وہ انور صابری دیوبند کے ایک شاعر تھے، مولانا عبداللہ سلیم صاحب کے رشتے دار ہیں. وہ موٹے تگڑے ماشاء اللہ. وہ نہ تو دھوبی کو پیسے دیتے تھے، نہ رکشے والے کو دیتے تھے، نہ سقا کسی کو دیتے نہیں تھے. وہ گئے پاکستان. اور پاکستان میں جیسی عادت تھی، وہاں بھی ٹکٹ نہیں لیا، مری جا رہے. تو ایک خاتون موٹی آ کے بیٹھ گئی بازو میں. ابھی بیچارے اپنے ذرا سے سنبھل کے بیٹھ رہے بار بار. تو ٹی سی نے آ کے پوچھا ان خاتون سے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مری. ٹکٹ دکھاؤ. دکھایا. ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں مرا جا رہا ہوں. دبے جا رہے تھے نا. وہ مری جا رہی، میں مرا جا رہا ہوں. بہت تیز آدمی تھے، بہت شاعر عجیب تھے وہ. تو خیر، تو آپ کو میں یہ سنا رہا تھا کہ یہ تین ہی زمانے ہوتے ہیں، اور ان تینوں میں آپ دیکھیے. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اپنا قصہ سنا رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں شملہ آئے، میسوری وغیرہ مشہور ہے وہاں انڈیا میں. کہنے لگے ہم لوگ گئے تو ایک جگہ پر ہمارا گائیڈ اور رہنما جو ہے ایسی جگہ پہ لے گیا کہ 2 پہاڑوں کو پگڈنڈی ملاتی تھی. میں نے نیچے جو دیکھا، آدمی اگر مس کر جائے تو معلوم ہڈیاں بھی پوری نہیں ملیں گی، اتنی نیچے. تو بڑی احتیاط سے ہم لوگ چلے گئے. چل گئے، گھومتے رہے. شام ہو گئی. شام کے بعد جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم نے گائیڈ سے کہا دیکھو بھائی، وہ جگہ جو آئے اب تو اندھیرا ہے، وہ تو ہم دن میں آ گئے تھے، ذرا ہم کو چوکنا کر لینا بھائی، متنبہ کر دینا، احتیاط سے گزریں گے. تو کہنے لگے، رہبر نے کہا، کہنے لگا حضرت وہ تو جگہ نکل گئی. کہنے لگا اچھا وہ جگہ پاس ہو گئی. کہنے لگا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے دیکھیں نکتہ کیا نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نکالتے یہ نکتہ ہے کہ جب آدمی کسی صحیح رہبر کے ساتھ ہو تو اسی طریقے پر جنت کا راستہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب بندے کو مل جاتا ہے اس طریقے کا. اور ایک صاحب حیدرآباد کے جدے میں رہتے تھے، انہوں نے نئی گاڑی لے رکھا تھا. حضرت جو میرے استاد ہیں مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں گھر بھی میرا ہے وہیں. انہیں کے بعد یہ مولانا بھی وہیں کے تو ہیں، مولانا بہاؤالدین صاحب. تو وہ کیا نام ہے، حضرت تشریف جب لے گئے تو انہوں نے طے کر رکھا تھا پہلی گاڑی آن ہی کروں گا حضرت جب بیٹھیں گے. تو حضرت کو ریسیو کیا انہوں نے جدے میں، مکہ مکرمہ لے کے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ بار بار وہ اے سی آن کر رہے ہیں، ٹھنڈا نہیں، اے سی آن کر رہے ہیں، ڈرائیو بیچارے. اچانک دیکھا انہوں نے کہ پیچھے کوئی ونڈو کھلی تھی. تو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اب گاڑی جلدی ٹھنڈی، کوئی چھوٹی گاڑی تھی. تو حضرت سے بتایا کہ لگا حضرت اس لیے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوتی، معذرت چاہ رہی کہ وہ ونڈو کھلی ہوتی. تو حضرت نے فرمایا یہاں سے علم کا دروازہ کھلا. کیا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کہنے لگے آدمی نیکیاں کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نہ بچتا ہو تو کہنے لگے اسی طرح ان نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا. اے سی چل رہی، ونڈو کھلی ہوئی ہے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، تو پتہ یہ چلا کہ جیسے حکیم دوا دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بھی بتاتا ہے، اسی طرح نیکیوں کے ساتھ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن سے کی کرائی نیکیاں خراب ہو جاتی. وہ شرک ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، اور اسی طرح احسان کر کے احسان جتانا ہے. اور یہ اور بہت سی برائی گنائی گئی ہیں، یہ تو میں نے قرآن کی 4-5 گنا دیا. ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو پتہ ہے چلا بات چل رہی ہے نفاق اور خلوص پر، کہ آدمی کے جو دل کے اندر ہو وہی زبان سے ادا کرے تو زبان اس کی ٹھیک، ورنہ پھر اس کی زبان اور جانور کی زبان میں کوئی فرق نہیں. وہ ایک ملا نصیر الدین، ڈاکٹر صاحب نصیر میں اپنے کو وہ ٹرکی کے تھے، تو ملا نصیر الدین کے بہت سے چٹکلے مشہور ہیں، استنبول کے تھے، وہیں خبر بھی ہے ان کی. تو کہنے لگے ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنا گدھا ہم کو دے دیں اور ہم کل واپس کر دیں گے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ گدھا ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. کہنے لگے، اس نے کہا اچھا بھائی آریتن چیزیں آج کل گاڑی مانگی جاتی ہے، اس وقت گدھا سواری. تو کہنے لگے کہ وہ ابھی بیٹھے ہی ہوا تھے کہ وہ چیپو اس نے شروع کر دیا. تو کہنے لگا حضرت گدھا تو بول رہا. کہنے لگا اچھا میں نے جب کہا تم کو یقین نہیں آیا اور گدھے کی بات پر یقین آ گیا. تو پتہ ہی چلا آدمی کے دل میں جو بات ہو وہ زبان پہ نہ لائے تو گدھے سے بدتر ہے. ہوا نا کہ گدھے کا اعتبار ہو رہا ہے اور انسان کا اعتبار نہیں ہو رہا ہے.
تو اس لیے دل میں جو بات آئی، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں علم القرآن علمہ البیان، کہ یہ جو بیان کی قوت گویائی، قوت نطق انسان کو اللہ نے دیا ہے، وہ اسی لیے دیا کہ قرآن پڑھے اور بقیہ چیزیں جو دل کے اندر ہو وہی زبان پہ لائے، اس کے خلاف کوئی چیز نہ لائے۔ منافقین کی برائیاں اسی لیے بیان کی گئی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ الناس سے مراد یہاں الف لام، اس کے اوپر اب قاری صاحب غور کر رہے ہیں، الف لام جنسی ہے، افضل لوگ جنسی کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا وہ عربی کی مثال میں الرجل خیر من المرأة، کہ جن سے رجل بہتر ہے جن سے مرا سے، ترجمہ اردو میں نہیں کریں گے اس وقت، خواتین بیٹھی ہوئی، ہاں جن سے رجل بہتر ہے جن سے مرأت سے، بس اسی اتنے ترجمہ کر کے آگے جا رہے ہیں، جنس فضیلت۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا عہدی لے لیں اگر، الف لام عہد خارجی کا، یعنی لوگ متعین و خارج میں آپ بتائیں تو کون ہے؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے اندر اتنا خلوص ہے کہ جدھر یہ بولتے ہیں حق وہی آتا ہے زبان کے اوپر، اور جدھر نکل جائے شیطان اس راستے پہ آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور ہمارے لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ صلاحیت کے آدمی ہے یہ، اتنا خلوص۔ تو فرمایا ناس سے مراد یہاں وہ صحابہ ہیں جن کا ایمان صحابہ میں مشہور۔ تو فرمایا قالوا انؤمن، یہ وقت کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں، یعنی مراد اس کو کہتے ہیں عربی والے حمزہ انکاری، مطلب یہ منہ بنا کے نہیں ہم ایمان کہاں نہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابہ کو کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح، صفی کی جمع ہے، کہتے ہیں اس واسطے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کیا، مکہ مکرمہ چھوڑا، وطن چھوٹا، مخالفت مول لی، پوری دنیا تج دیا انہوں نے، سب کچھ کہنے میں اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں عقل کے خلاف، تو اس لیے بیوقوف یہ لوگ کہتے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، دیکھیے ہجرت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ ابن قریقط ایک کافر ہے، ایمان نہیں لایا، اس کو اونٹنیاں دے دی دو، 3 دن کا وعدہ ہو گیا کہ 3 دن کے بعد تم یہاں لے کے آ کے ملنا، اس کو مدینہ منورہ کا راستہ پتہ۔ اب ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ 100 سرخ اونٹ دیں گے ماں ساز و سامان۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کافر ہے، وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھائی 100 اونٹ لیں گے ساز و سامان کے ساتھ، وہ کہہ رہا کوئی زندہ خبر بتا دے، زندہ لے آئے یا سر کاٹ کے لے آئے، اتنا انعام دیں گے۔ وہ سوچ سکتا تھا زیادہ زیادہ کتنا دیں گے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پلانے والی خواتین آئی تھی، اس لیے تو نہیں لے رہی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی دودھ پلائی، ہم کو کیا ملنے والی، کچھ بھی نہیں، اس لیے کوئی نہیں لے رہا تھا۔ آخر میں مجبور ہو کے حلیمہ نے لیا ہے، پھر جب کوئی نہیں ملا تو لے کے آئی۔ اب اس کہتے ہیں لقد وجدتی نسبۃ مبارکہ، انہوں نے تو بڑی مبارک روح لیا ہے آج، یہ سب کیا ہو گیا۔ تو اسی طریقے پر عبداللہ ابن قریقط نے مگر یہ نہیں سوچا، وعدہ ہے، تو اس نے کیا کہا کہ جو نبی سے وعدہ کر لیا ہے وعدہ ہم پورا کریں گے۔ تو کیا ہوا، اس کے بدلے میں اس کی قسمت چمکی، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت دی۔ 100 اونٹ اگر لے لیتا تو کیا ہوتا، خلوص کا تعلق ہوتا ہے اللہ سے، اور نفاق کا تعلق ہوتا ہے شیطان سے۔ اللہ باقی، خلوص باقی ہمیشہ کے لیے، شیطان ختم ہونے والا، لہذا یہ نفاق ختم ہونے والا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، اتنے بڑے بڑے منافقین گزرے، اگر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رسول اشقیاء رسول منافقین جس کو کہتے ہیں، اگر اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہ آتا تو کون جانتا اس کو، کون جانتا؟ یا ابو جہل ابو لہب کا تبت یدا ابی لہب آپ پڑھتے ہیں، ابو لہب کو اس سے جانا، آپ نے قرآن کریم سے سننا، کون سی اس کی تاریخ مرتب ہے؟ تو اس لیے آج ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ کہتے اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑ لیا جو باقی ہے، لہذا ان کا نام باقی ہے، معلوم ہوا باقی کے ساتھ جوڑے، فانی سے بچے۔ تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ قرآن کہہ رہا سنو، انہم ہم السفہاء، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، یہ فانی چیز کو باقی پر ترجیح دے رہے ہیں، باقی جو ہمیشہ ملنے والی رہنے والی چیز ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ فرق سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اس عبداللہ ابن قریقط نے سمجھ لیا تھا، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو پڑھے لکھے ہیں بہت،
اس کو اس لیے کہا گیا راس المنافقین راس الاشقیاء، بدبختوں کا سردار۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جب مومنین سے ملتے، منافقین مومنین سے ملاقات ہوتی تو ان سے کہتے ہیں آمنا، تو تمہارے ساتھ ہیں، مطلب ہے کہ مال غنیمت کا چکر، پٹائی نہ ہو ہماری، اور مال غنیمت اگر آئے گا تو ہم کو بھی ملے گا، اس کے ساتھ حصہ لگے گا، یہ فانی چیز کے چکر میں آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جو اپنے شیاطین کا ان کو قرآن، یعنی ان کے جو سردار تھے، جو منافقین کے سردار، ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ شیاطین جمع استعمال کرا، ان کے بعد جب جاتے تو ان سے پہلے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، آپ پریشان ہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بالکل، اور وہاں استعمال کرتے تھے جملہ فعلیہ آمنا، اور یہاں استعمال کر رہے ہیں جملہ اسمیہ، اسمیہ کے اندر زور زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں کے زور لگا کے کہا کرتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو خالی مذاق کر رہے تھے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، 10 ابھی کتنا ٹائم؟ 40 دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، ہنسنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی مذاق نہیں فرمایا، جمہائی آپ کو کبھی نہیں آئی، یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں نا، یہ کبھی نہیں ہوا، اور علاج نہیں فرمایا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بیکار تھوڑی ہیں، علاج کرائیں ہوئے، آپ کو حکم دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ الگ تھا، تو مذاق نہیں کیا، اور کبھی یہ جموائی وغیرہ نہیں آتی تھی، اور علاج نہیں فرمایا کبھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ آپ کا نام رہا سوائے 3 جگہوں پہ۔ ایک تو ابھی ہمارے آگے مودی صاحب اذان کہیں گے، اذان کا آخری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آتا نہیں آتا۔ اور اسی طرح خبر جب ذبیحہ کرنے کے لیے چلتے تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ ہی، آدھی بسم اللہ تو پڑھتے، پوری بھی نہیں پڑھتے ہیں مولانا ہمارے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں والصلاۃ علی رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح جب چھینک آتی تھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اور آگے کچھ نہیں کہتے، صلاۃ علی رسول اللہ نہیں کہتے وہاں۔ تو یہ 3 جگہ اللہ کے ساتھ نام نہیں آتا، بلکہ اس کے علاوہ ہر جگہ آتا ہے۔ تو ہنسنے کی 3 قسمیں، ایک حافظ صاحب جیسے مثال کے طور پر کہا لگا کے ہنسے، اب اگر نماز کے اندر آپ ہوں تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، حالانکہ کچھ بھی نکلا نہیں بدن سے، کیونکہ وضو کا معاملہ یہ ہے کہ باڈی سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، روزے کا معاملہ ہے کہ اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں نکلا، لیکن پھر حضور فرما رہے نہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ دوسرا ہنسنا ہوتا ہے ذہن، یعنی آدمی مسکرایا کچھ سوچ کے، اور اپنی آواز اپنے آپ کو آ گئی، تو جو نماز پڑھ رہا تھا وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور تیسرا ہوتا ہے تبسم، کسی بیوی کا نام تبسم ہے، پھر علماء نے تبسم کہتے ہیں مسکرانا، کوئی چیز آتی، نہ آواز نکلی تو اس سے نہ تو نماز ٹوٹتی نہ وضو ٹوٹتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے۔ استہزاء حرام ہے، مذاق حرام ہے، مزاح جائز ہے۔ مزاح کیا چیز ہوتی؟ مزاح کہتے ہیں تفریح کے طور پر کوئی جملہ بول دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرمائے، کھجوروں کی دعوت چل رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گٹھلیاں ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑھا دی، تو بعد میں فرمایا علی اپنی بھی گٹھلیاں اور حضرت علی کی بھی گٹھلیاں، کہنے کہ علی تم نے اتنی کھا لی گٹھلیاں، کہنے کہ حضور تو آپ تو گٹھلیوں کے ساتھ کھا گئے، آپ کے سامنے تو گٹھلیاں بھی نہیں ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مزاح، ہنسانے کے لیے کوئی جملہ بول دیا جائے۔ ایک بڑی بھی آ رہی تھی، حضور فرمایا یہ کہاں آ رہی، ان سے بولو کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ارے بھائی تو زبان نبوت سے آ گئی بات، کوئی بوڑھی جنت میں، ہمارا تو ہو گیا کام، اور پریشان ہونے لگی۔ حضور نے فرمایا بھائی ان سے کہہ دو کہ سب کو 33 سال کا بنا کے بھیجیں گے، یہاں ہو گیا کمر خمیدہ ستم رسیدہ، جہاں دیدہ پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، کمر کمان بن گئی بالکل۔ وہ بڑے میاں جھکے جھکے جا رہے تھے، نوجوان نے پوچھا حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے کہ جوانی کھو گئی وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ جھکے جھکے ڈھونڈتے نا، یہ کمان کتنے کا ہے؟ کہنے ذرا انتظار کرو، فری میں ملنے والی ہے، کچھ خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو آدمی 33 سال کا جوان بن کے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق نہیں فرمایا۔ تو فرما رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں انما نحن مستہزئون، آگے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب مذاق حرام ہے تو اللہ مذاق کیسے کریں گے؟ جیسے پیچھے تھا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتے، دھوکہ کیسے دیں گے؟
تو اس کو فصاحت اور بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں صنعت مشاکلت، کہ جو جملہ سامنے والے نے بولا اسی طریقے کا جملہ بول دیا جائے لیکن وہ مطلب نہیں ہوتا. جیسے وہ مکر اللہ، ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ کی طرف جب ترجمہ کریں گے تو کہیں اللہ نے تدبیر کی. ترجمہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے خلاف تدبیر کی. تو اسی طرح یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو دھوکہ دیا، مراد یہ ہے اللہ نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا. کہنے لگے نماز میں آ رہے ہیں مل کچھ نہیں رہا، دکھاوے کے لیے منافقین ہے نا، دھوکہ ہو رہا نہیں ہو رہا. روزہ رکھ رہے ہیں مل کچھ نہیں رہا، چندے میں شریک ہو رہے ہیں مل کچھ نہیں رہا. تو اللہ نے ان کو ایسا دھوکہ دیا ہے کہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے کہا وہ ہم لا یعلمون، سمجھتے ہی نہیں. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو اور کھینچ رہے ہیں. یعمہون، یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. عمہن ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، دوسرا ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا، جس کو قرآن نے کہا ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، وہ آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہیں. یہ ہوتی بصارت، وہ ہوتی ہے بصیرت. یعمہون، عمہن کے معنی دل کا اندھا ہو جانا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. دیکھیے بیع اور شراء کا، خرید و فروخت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عربی میں جس چیز کے اوپر با داخل کرتے ہیں وہ ہوتی ہے قیمت، اور جو چیز آپ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مبیع. تو وہ ہوتی ہے ثمن، قیمت، اور جو لیتے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبیع، اور وہ سامان. تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ جیسے والمارٹ گئے، آپ نے کچھ وہاں خریدا، تو وہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں تو آپ کے نزدیک پیسوں کی زیادہ قیمت ہے اس چیز کی؟ بھائی اگر چیز کی قیمت نہیں ہے تو آپ نے جیب سے پیسے نکال کے دیے کیوں؟ تمہارا وہاں اس پیسوں سے زیادہ اس چیز کی قیمت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے بالہدا پر با آیا، اور جب عربی میں با کسی چیز پر آئے تو وہ قیمت بنتی ہے. معلوم ہوا اللہ نے ہدایت دی تھی مگر اس ہدایت کو دے دیا، اس کے ذریعے اس کے بدلے میں دنیا کا ساز و سامان خرید لیا. تو فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. تو ضلالت کو یہاں مبیع بنایا، وہ چیز بنایا جس کو لے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے بدلے میں. اور وہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں سورۃ توبہ میں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو وہاں جنت داخل کیا جنت پر، تو جنت وہاں ثمن ہے. تو انسان کو اللہ نے عمر دی ہے، وقت دیا ہے، بدن دیا ہے، تاکہ اعمال خریدے اس کے ذریعے سے. اب اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی، حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کرنے کہ ہم نے عمر کی قیمت کس سے سمجھی؟ ایک آدمی عصر کے بعد برف بیچ رہا، اس کا برف میلٹ ہوا جا رہا. مولانا کیا فریج ہے اس وقت تھوڑی تھا، تو وہ تو کہہ رہا کہ میں یشتری، کہہ رہے کون خریدے گا راس مال الذی یذوب، کہ جس کا راس المال میلٹ ہوا جا رہا. کون خریدے گا؟ کون خریدے گا مطلب ہے کہ برف میلٹ ہو جائے گی تو دوسرے دن دکان کیسے لگائے؟ میں یشتری، کون خریدے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے عمر کی اس سے والعصر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی زندگی کا یہی معاملہ ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہی برف کی طریقے پر. آدمی اگر اس کو استعمال میں نہ لائے تو ختم ہو جائے گی اسی طریقے. تو یہاں فرمایا فما ربحت تجارتہم، تو ان کی اس تجارت نے، اس کاروبار نے نفع نہیں دیا کہ ہدایت بیچ دی اور گمراہی لے لی. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت کے کسی درجے میں نہیں. اللہ مطلب فرمائے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جو کچھ پڑھایا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما. مولا اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، موجود ان کا عافیت نصیب فرما. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی ساس انڈیا میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یا اس کے علاوہ جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال جائز روزی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. جن گھروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو بہترین بر نصیب فرما. اور جن جوڑوں کی شادیاں ہو چکی ہیں آپس میں اختلافات ناچاقیاں ہیں مولا ان کو دور فرما، الفت اور محبت سے مبدل فرما. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما.
مولا جو حجاج سفر میں ہیں ان کے سفر کو آسان فرما، اعمال آسان فرما ان کے لیے، اور حج مبرور اور مقبول نصیب فرما، اور جو حالات اس وقت افراتفری کے سارے عالم میں مولا ان کو سکون سے مبدل فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں جائز مقاصد میں سب کو کامیابیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج عشاء 10:10 پہ ہے، اگر کچھ سوال جواب ہیں تو آپ پوچھنا چاہے پوچھ لیں۔ بہت سارے لوگ پوچھے کہ حدیث شریف ہے کہ اس کے اندر جو لوگ قربانی کرنا چاہیں وہ ناخن اور بال کرشمانے کے سلسلے میں اچھا دلائیں، بہتر اور افضل یہ مستحب ہے کہ مستحب ہے کہ جن کی نیت قربانی کی ہے چاند کے بعد پھر وہ بال نہ تراشیں، ناخن نہ تراشیں، حاجیوں کی کافی کریں، لیکن 9 تاریخ کا جو عرفے کا روزہ ہے وہ یہاں کے لوگ رکھیں گے، حاجیوں کی کافی اس میں نہیں کریں گے، حاجی نہیں رکھیں گے۔ حاجیوں کو چونکہ وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے، دھوپ میں کھڑے ہوں گے، پھر اندر آئیں گے، جوس پئیں گے، پھر جائیں گے، بار بار آنا جانا ہوگا، اس لیے ان کے لیے حج وہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے اسلام کے احکام آنے کے بعد، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الاسلام کہتے ہیں، اور اس کو آخری حج جو بھی نام دے دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے ہیں کہ حج سیکھ لے، پھر کوئی بتانے والا بات میں نہیں ہوگا۔ خذوا عنی مناسککم، اس لیے اعلان کرایا تھا میری طرف سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے، یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ سوچنے لگے اگر میں پانی بھیجوں تو ہو سکتا ہے کہتے ہیں مجھے پیاس نہیں لگی اس وقت، تو تھوڑا سا دودھ تھا بالکل، اور دودھ کو کیا کیا، پانی میں ڈال دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بات چیز ایسی ہوتی ہے تھوڑی ہونے کے باوجود غالب آ جاتی ہے، دودھ پہ غالب ہو جاتا نہیں پانی کا، دودھ کا کلر پانی کے اوپر۔ تو اب جب بھیجا تو حضور نے فرما رکھا ہے پہلے سے، ان کو پتا تھا کہ تکیہ، خوشبو اور دودھ، 3 چیزیں اگر کوئی دے تو واپس نہ کرے۔ حافظ صاحب اگر خوشبو دے گئے اسے قاری صاحب نے وعدہ کیا تو دیا، آج تک نہیں، کہا تھا پاکستان سے منگایا اور اس دن میں نے پسند کیا تھا، دیا نہیں بالکل، کہنے لگا میں منگا کے دے رہا ہوں، میں نے کہا ارے ویزا نہیں لگا خیر ہاں ویزا نہیں لگا۔ اور یہ جو ہمارا وعدہ خلافی کا مسئلہ ہے نا، یہ ویزے والا بھی تو چکر ہے، عمرے کا ویزا لے کے جاتے اٹک جاتے، نہیں حج کر کے جائیں گے، ناجائز بالکل جھوٹ ہے، یہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح کا ویزا لے کے گئے کسی اور کام کا عمرے کا، اور اٹک جاتے تھے، چھپ جاتے تھے وہاں، سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ کی چیزیں ہیں بالکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دودھ بھیج دیا، دیکھا دودھ، تو اس کے بعد آپ نے نوش فرمایا۔ تو اونٹ پہ تھے تو سب نے دیکھ لیا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے نہیں ہے، معلوم ہے حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، غیر حاجی کے لیے حضور نے فرمایا لا سیما صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ خاص طور سے عرفے کا روزہ، ویسے تو ہر روزے کے بارے میں فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور رات کو جگنا لیلۃ القدر کے برابر۔ پھر فرمایا خاص طور سے عرفے کا روزہ، 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب اس لیے 1 رکھ لیتے، پھر رمضان کے ٹائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری پیشگی چل رہی ہے۔ پھر محرم میں عاشورے کا رکھ لیتے ہیں، 3 ہاں عاشورہ رکھ لیا 1 سال کو، وہ بھی ہو جاتا ہے، 1 ہی سال ہے، یہاں 2 ہیں، چلے گیا ہمارا اس طرح چلتا رہتا بھائی، چکر نہ کاٹ رہے، یہ سب نفلی چیزیں ہیں، یہ فرائض اور واجبات اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، وہ نہیں ادا ہوتے اس طریقے سے، تو کرنا پڑتا ہے۔ اور تو ناخن نہ کاٹنے میں مستحب ہے، اور اگر کسی شخص نے کاٹ لیا، اب ظاہر بھول گیا اور پھر آفس جانا ہوتا ہے، معلوم سردار جی بنے پھر رہے، ہاں تو اس لیے آپ کاٹ لیتے ہیں تو قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ مولانا جو لوگ یہاں ہیں، وہ روزہ رکھیں، جو لوگ یہاں ہیں ہاں اور ان کی قربانی، یہاں تو عید ہوئی نہیں، ہاں اور ان کی قربانی ہو جاتی ہے وہاں، نہیں، جس آدمی کی قربانی ہو رہی ہے تو اس پر بھی فرض ہونا چاہیے، وقت شروع ہونا چاہیے اس کے پاس بھی، اس لیے وہاں بھی ہو جائے یہاں بھی ہو جائے، ان دونوں کا خیال کر لینا چاہیے، تو دوسرے دن انڈیا پاکستان میں کرانا چاہیے۔ اگر وہاں کر لیں اور یہاں عید ابھی شروع نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ نہیں، ہدایہ والے نے یہ کہا ہے، 2 قول نقل کیے ہیں صاحب ہدایہ نے، آپ نے جب پوچھا تو مجھے عبارت یاد آ گئی، اس میں یہ ہے
کہ محل کا اعتبار ہے، یعنی جہاں جانور ہے وہاں اگر وقت ہو گیا تو کافی، لیکن نقل کے نہیں، جس پہ قربانی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اسی پہ فتویٰ بتایا کہ جو قربانی کرا رہا ہے اس کے بعد وقت ہونا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے کہ حضور ابھی تقریر فرمائیں گے، خطبہ دیں گے، تو اپنا جانور ذبح کر کے آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقریر میں کوئی آج کی ترتیب یہ ہوگی، کیا ترتیب؟ کہ پہلے نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد پھر قربانی ہوگی. انہوں نے کہا حضور میں تو کاٹ کے آ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، قربانی نہیں ہوئی تو گوشت کاٹنا ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اب میرے پاس جانور ہی نہیں. کہا جاؤ اس سال کے لیے 6 مہینے کا بکرا بھی کر دو. 6 مہینے کی دمبا جائز ہے، لیکن فرمایا جاؤ تمہارے پاس 6 مہینے کا بکرا ہے، اس سال صرف ہے، اس کو قاعدہ نہیں بنا ہے نہ کہیں. اب دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باہر سے، قربانی ہو چکی، 3 دن گزر گئے. وہ ایک ران پیش کی گئی، بیوی نے پیش کیا، یہ میں نے بچا کے رکھا تھا. تو نے کہا حضور نے لاسٹ ایئر تو یہ اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، تو میرے لیے جائز بھی ہے نہیں، میں پوچھ لوں پہلے. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور یہ ران کا گوشت 3 دن تو ہو چکے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ حضور نے فرمایا بھائی وہ لاسٹ ایئر کا مسئلہ تھا، غریب بہت سے آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے تاکہ سب کو کھانے کو مل جائے. لیکن ویسے عام حالت میں پورا کاٹ کے آپ اپنا رکھ لو، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو تو جائز ہے بالکل. تو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں قربانی کا گوشت. تو یہاں سے تو مانا جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں وہ تو سب نہیں، پھر ایک دن رک کے کرنا چاہیے بھائی. احتیاط اسی میں صاحب حضرت دونوں کو نقل کیے ہیں، ویسے اسی اعتبار سے ہو گئی اب تک، لیکن آپ احتیاط یہ کرائیں کہ جس پہ قربانی، جس کی قربانی ہو رہی ہے وہاں وقت ہو جانا چاہیے. اس لیے دونوں لکھا انہیں احتیاط اسی میں کہ دونوں جگہ ہو جائے، وہاں بھی اور یہاں بھی قربانی کا وقت ہو جائے. جہاں سے جتنی بھی قربانیاں جاتی ہیں تو ساری تو دوسرے دن کرائیں نا، دوسرے دن کرائیں تو یہاں کسی حال وقت ہو جائے گا. کبھی کبھی وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں نا، پہلے ہوتا ہے مجھے اکثر یہی ہوتا ہے پہلے دن کی فضیلت. نہیں، فضیلت اپنے رکھیں الگ، یہاں واجب دیکھنا ہے. فضیلت دیکھیں. واجب دیکھ لو. اس قول کے اعتبار سے لیکن قول ہے، فتویٰ یہی ہے کہ جس پہ قربانی جس کی ہے اس کے پاس وقت ہو جانا چاہیے. یہ تو دوسرے دن کہا ہے، دوسرے دن ٹھیک. یہ ترتیب جو ہے حضرت، یہ سورہ کوثر کے اندر جو آیت ہے اس کی طرف بھی ہے، فصل لربک کا ونحر. کل جمعے میں نے یہی صورت پڑھ کے تقریر کیا کہ ونحر ہے، نحر. ویسے نحر کا لفظ اونٹ کے لیے ہوتا ہے، ہم تو دیکھا نا آپ نے نہر جیسے باندھ دیتے ہیں اور اس طرح کور کرتے ہیں، تو نحر کا لفظ یہ ہے. لیکن اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ آدمی اگر کسی حالات میں پھنس جائے تو ونحر کا ترجمہ وہاں کیا ہے خیرات کرنا. خیرات کرے اور نماز کی نیت باندھے، اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. فصلی ہے نا، نماز پڑھو، ونحر اور قربانی کرو. تو قربانی سے مراد جانوری نہیں ہے ہر جگہ، مراد یہ ہے کہ کچھ بھی قربانی کر دو، کچھ خرچہ کرو. یہ بھی ہے حالات کے اعتبار سے، ورنہ نہر کا ترجمہ اصلاً تو وہی ہوتا ہے، یہ نرخرا کاٹنا. یہ مری و جین وہ ہدایت لکھا نا، وہ 4 جگہ ہوتی ہیں. تو میں نے کہہ دیا، آپ سنیں نے تو کیا ہوا بتایا تھا بھائی، نکاح میں 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں بات ہوئی تھی ابھی کہ ایک تو شکل، دوسرے عقل، تیسرے اصل اور چوتھے فصل اور پھر نسل. اسی میں تو بات کیا تھا کہ بھئی اصل کو نہ ہٹائے. اصل کو اگر بیچ سے ہٹا دیں گے تو جو درخت اپنی جڑ سے کٹا، شاخیں سوکھ گئیں، پھل سوکھ گئے اس کے، اس لیے اصل سے جڑا رہے، مرد بھی جڑا رہے اور عظیم بھی. اپنی اصل کو دیکھیں. اصل کی مراد ماں باپ بھی ہیں. بھائی اگر آج آپ نہیں مان رہے تو آپ اصل میں آنے والے ہیں. رشتے کتنے ہوتے ہیں آدمی کے؟ 64. 44 رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، ننیحال ددیال 44. اور بیگم آ جانے کے بعد 22 اور جڑ جاتے ہیں. 22 اور 44 حافظ صاحب جوڑ کے بہت اچھا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 66 ہوتے ہیں. رائٹ، یہ رشتے ہو جاتے ہیں. یہ رشتے میں آپ بننے والے ہیں. آج اگر ماں باپ کو نہیں مانیں گے تو کل اسی جگہ پہ آپ آئیں گے. لین دین ہے یا مسئلہ کہ ایک ہاتھ سے دینا، ایک ہاتھ سے لینا. آج اگر جب کو کاٹ دو گے تو تم کو بھی کاٹ دے گی اولاد. تو اس لیے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ شکل، عقل، اصل اور فصل وہ جو بیوی اور نسل اس سے جو اولاد پیدا ہوگی. تو بڑے جوڑ کی بات کہا کرتے تھے. تکبیر تشریق کب سے ہے؟ تکبیر تشریق عرفے کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک 23 نمازوں میں، 23 نمازوں میں
اور مرد عورت دونوں پر ایک بار واجب ہے. مرد بلند آواز سے کہے گا, عورتیں آہستہ کہیں, لیکن ایک بار واجب ہے, 3 بار سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ عموماً آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نہیں پڑھاتے تھے نماز, شاگردوں سے پڑھواتے تھے. تو آپ بھی کہاں پڑھتے تو بھائی شیخ الہند نہیں گیا. تو